السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل، پس جو جلد چلا گیا، فی یومین، 2 دن میں، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، لمن اتقی، اس کے لیے جو ڈرتا رہا، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور تم جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ عزیز طلبہ، ان آیات میں قیام مینا اور رمی جمرات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آیت اس جگہ احکام حج کے سلسلے میں آخری آیت ہے۔ اس میں حاجیوں کو مینا میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنے کے متعلق ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ مینا میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے۔ اہل جاہلیت کا اس میں اختلاف رہا۔ بعض لوگ 13ویں ذی الحج تک مینا میں قیام اور جمرات پر رمی کرنے کو ضروری سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے 12ویں تاریخ کو واپس مکہ آ جانے والے کو گناہگار کہتے۔ اسی طرح دوسرے لوگ 12ویں تاریخ کو چلے آنا ضروری سمجھتے تھے اور 13ویں تک مینا میں ٹھہرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو اس آیت میں اصلاح فرمائی گئی ہے کہ جو شخص 10 ذی الحج کے بعد صرف 2 دن میں مینا میں قیام کر کے مکہ واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک مؤخر کر دے یعنی 13ویں کو واپس آئے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ مسئلہ اب یہی ہے کہ حاجیوں کو اختیار ہے، جس پر چاہیں عمل کر لیں، البتہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ تیسرے دن تک ٹھہریں۔ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے مینا سے مکہ چل کر آیا، اس پر تیسرے دن کی رمی واجب نہیں ہے، لیکن اگر آفتاب مینا میں رہتے ہوئے غروب ہو گیا تو پھر تیسرے دن کی رمی کرنے سے پہلے مینا سے واپس مکہ آنا جائز نہیں ہے۔ البتہ تیسرے دن کی رمی میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایام جو حج کے ہیں ان میں احکام حج میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور حج کرنے کے بعد اس پر مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جو تمہیں بھلی معلوم ہو اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ پر، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوٹے، سعیٰ فی الارض، دوڑتا ہے پھر سے یا دوڑتا پھرے، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد کرے اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور تباہ کرے کھیتی اور نسل کو، واللہ لا يحب الفساد،
اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اس کو کہ ڈر اللہ سے، أَخَذَتْ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اسے آمادہ کرے عزت، بالإثم گناہ پر، فحسبہ جہنم تو کافی ہے اس کو جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے بارے میں شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص اخنس بن شریک، یہ ظاہری طور پر اسلام کا ہمدرد معلوم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں آتا تو بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا، بات بات پر قسمیں کھاتا، لیکن جب مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا تو طرح طرح کی شرارتوں میں لگ جاتا۔ اور اس منافقانہ خصلت کا جو آدمی ہو، ایسے لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے جہنم تیار ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ایمان پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔